بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سودا کے بارے میں پڑھیں گے۔ سودا تمام اخلاق میں آخری نمبر پر آتا ہے، یعنی چوتھے نمبر پر۔ سودا کے لغوی معنی سیاہ کے ہیں، چونکہ اس خلت کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اس لیے اس کو سودا کہا جاتا ہے۔ سودا کا مزاج سرد خشک ہے۔ اگرچہ سودا سرد ہے لیکن جس طرح صفرا خون سے زیادہ گرم ہے، اسی طرح سودا بلغم سے زیادہ سرد ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، سودائے طبعی، سودائے غیر طبعی۔ سودائے طبعی وہ ہے جو خون کی طبعی تلچھٹ یعنی گاد ہے۔ بقول علامہ جمال الدین اکثرائی، غذا کے اجزائے ارضیہ سے سودائے طبعی بنتا ہے۔ اسی لیے جس طرح زمین کو باقی ارکان سے نسبت ہے، اسی طرح سودا کو دوسری اخلاص سے نسبت ہے۔ سودائے غیر طبعی یہ ہر ایک خلت کے جل جانے یعنی احتراق و کیمیائی تغیر سے سودائے غیر طبعی پیدا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بذات خود سودا جل جائے تو بھی غیر طبعی بن جاتا ہے۔ چنانچہ سودائے غیر طبعی کی درج ذیل اقسام ہیں۔ سودائے صفراوی، یہ صفرا کے جل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ سودائے بلغمی، یہ بلغم کے جل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ سودائے دموی، یہ خون کے جل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور سودائے سوداوی، یہ بذات خود سودائے طبعی کے جل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ سودا کے فوائد میں ہے کہ خون کے قوام کو غلیظ، کثیف اور گاڑھا کر کے اس کو اعضاء میں قیام کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ جزو بدن بن سکے۔ چونکہ خون خلت رقیق ہے اور عدم احتباس کی وجہ سے وہ کسی عضو کی غذا بننے کی استعداد نہیں رکھتا، اس لیے قدرت نے سودا کو خون میں شامل کر کے گاڑھا کر دیا ہے تاکہ یہ قیام کی وجہ سے اعضاء کی غذا بن سکے۔ یہ خون کی رکت کو اس طرح گاڑھا کر دیتا ہے جس طرح پنیر مایا دودھ کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفرا خون کو رقیق تر بناتا ہے اور سودا غلیظ تر، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں اپنا کام کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیق اس وقت ہوتا ہے خون جب اس کو باریک رگوں سے گزرنا ہو۔ جب خون کو باریک رگوں سے گزرنا ہو تو اس وقت یہ اتنا رقیق ہوتا ہے کہ بآسانی وہاں سے گزر سکے، اور غلیظ اس وقت ہوتا ہے جب یہ مختلف اعضاء میں ٹھہراؤ کی صورت اختیار کر کے ان کے مشابہ ہونے کا عمل کرے اور وہاں پہ غذا پہنچانے کا عمل زیادہ کرنا ہو، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہو، خون نے ٹھہرنے کی وہاں پہ ضرورت محسوس ہو، تو وہاں پہ یہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے تاکہ متعلقہ اعضاء جو ہیں وہ خون سے غذا حاصل کر سکے آسانی سے۔ چونکہ دونوں افعال علیحدہ علیحدہ مقامات اور اوقات میں سر انجام پاتے ہیں، اس لیے ان دونوں متضاد کیفیات کا خون میں ایک ہی دفعہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ سودا کے دوسرے فائدہ میں ہے کہ یہ جسم کے اندر نرم ہڈیوں، کری ہڈیوں اور بندن جو ہیں جیسے اعضاء کی غذا میں شامل ہوتا ہے۔ سودا کا تیسرا فائدہ جو قدیم اطباء نے بیان کیا ہے کہ یہ تلی میں سٹور ہونے کے بعد وقت ضرورت فم معدہ پر گر کر ایک قوی دغدغہ پیدا کرتا ہے جس سے بھوک کا احساس پیدا ہو، جو کہ اب تحقیقات کے بعد بالکل فرسودہ خیال ہو چکا ہے۔ تو یہ سودا کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ الحمدللہ اخلاق کے متعلق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے رطوبات بدن کے بارے میں پڑھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.